تو کشمیر میں بیٹھ کے کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے 26 نومبر کو جو حشر کیا وہ تم لوگوں کا حشر کریں گے. یہ کشمیریوں کو دھمکی دی جا رہی ہے. وہاں پہ اتنا سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ جس کی شاید اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی. یہی ساری بدماشیاں کے پی کے میں ہوئیں, یہی ساری بدماشیاں پنجاب میں ہوئی, توڑ پھوڑ ہوئی, وہی بدماشیاں کشمیر میں ہو رہی ہیں. تو خبر ایک اور جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ سہراب برکت کو پھر گرفتار کر لیا گیا, اور سہراب برکت کی گرفتاری پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. ایک ادارہ ایسا ہے جو پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنی قوت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہر بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. سارا پاکستان غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا کا پورا پاکستان غدار ہے. اور آپ جو ہیں 6-7 لاکھ جتنے بھی ہیں, آپ سارے حب الوطن ہیں. لوگ مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں جاتے ہیں اور اپنا ووٹ بنواتے ہیں اور جا کے ووٹ ڈالاتے ہیں. یہ بالکل بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح کے پنجاب میں ہوا تھا, جس طرح کے پورے پاکستان میں ہوا, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر عباس لندن سے. 7 جون اتوار کا دن. کشمیر کے حالات جو ہیں وہ سٹل بڑے ڈسٹربنگ ہیں, اور احتجاجی کال پوری دنیا میں دے دی گئی ہوئی ہے. یہ جو رجیم ہے ہماری, جو عاصم منیر کی جو رجیم ہے, عاصم منیر شہباز شریف جو رجیم ہے, اس سے اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسی چیز نہیں کی. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بار بار کرنے والی ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام اب تک نہیں کیا جسے ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑے محب وطن ہیں یا بہت سمجھدار ہیں. یا تو یہ غدار ہے, یا تو یہ ملک دشمن ہے, اور یا ان میں بالکل بھی عقل نہیں ہے. ان میں سے دوسری چیز تیسری چیز کو ہو نہیں سکتی, جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی کم از کم. کشمیر میں اب حالات یہ ہیں جی کہ کشمیر کی جو کمیٹی پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, اور وہاں پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں اس وقت یہ ہے کہ بہت ہی کم خبریں باہر آ رہی ہیں, خبریں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. وہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ خالی کروا لیے گئے ہیں, وہاں پہ اے ٹی ایم مشینیں خالی کروا لی گئی ہیں. وہاں پہ اتنا سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ جس کی شاید اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی. اس موقع پہ میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی. میں نے یہ بات کی تھی کہ کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عمران خان کا ذکر کیوں نہیں کر رہی ہے. میرا سوال اٹھایا تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہی ہے. تو کہنے والوں نے کہا جی کہ ان کا اپنا ایک سرکل ہے, اپنا ایک معاملات ہیں, کچھ وہ صرف انہی کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ لوکل میں اس غیر سیاسی معاملات ہیں, ان کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ. لیکن مجھے ان کی اس جواب سے, اس جسٹیفیکیشن سے, اس کلیریفیکیشن سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ان کے ہے, کیا غیر سیاسی. عمران خان نے کیا جو ہے وہ اس میں اس کے مطالبات میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو کشمیر ایکشن کمیٹی ساتھ لے کے نہیں چل سکتی. لیکن ایک بات آپ دیکھ لیں, اب ایک بات جو ہے نا وہ دیکھ لیں, کشمیر کا جب معاملہ ہوتا ہے تو کشمیری رو رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا معاملہ ہوتا ہے, پنجابی پہ نہیں بولتا, پنجابی بلوچستان پہ نہیں بولتا, بلوچستان سندھی پہ نہیں بولتا, سندھی کشمیری پہ نہیں بولتا. اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جرنیل اپنی حکومت کو, اپنی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کو تقویت بخشتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب آپ نہیں بول رہے تھے, اب آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ پہلے کے پی کے میں ہوا, بلوچستان میں ہوا, یہی ساری بدماشیاں کے پی کے میں ہوئیں, یہی ساری بدماشیاں پنجاب میں ہوئیں, توڑ پھوڑ ہوئی, وہی بدماشیاں کشمیر میں ہو رہی ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اب جو ہے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, جو پاکستان کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے, وہ ہر قسم کا جبر اور جو ہے نا تشدد کرنے کے لیے بالکل ہمتن کیا کرنا چاہیے, تیار بیٹھی ہے کہ جی ہم نے ان پاکستان کی عوام کو بالکل نہیں چھوڑنا, پاکستان کے لوگوں کا ہم نے معاف نہیں کرنا. اب ایسے میں جو خبر ایک اور جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ سہراب برکت کو پھر گرفتار کر لیا گیا, پھر پھڑ کے لائے گئے. اب یہ کون سا کیس ہے, کیسا کیس ہے, وہ امپورٹنٹ اب رہ نہیں گیا. اب تو صرف یہ ہے کہ جی پکڑ کے پھر لے گئے ہیں. یہ جو باتیں ہیں جی وہ تفصیلات آتی ہیں جی وہ فلاں کیس تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. کوئی کیس نہیں ہے کسی کے اوپر, کوئی کیس نہیں ہے. جسٹ آپ نے جانا ہے, جا کے پکڑنا, پکڑ کے لے جانا, دیٹس اٹ. اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے. اور سہراب برکت کی گرفتاری پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. یہ بار بار یہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, ہر بار آپ کو پتہ لگتا ہے میڈیا آزاد نہیں. لوگ چینل سننے کو تیار نہیں, لوگ جا رہے ہیں یوٹیوب کی طرف دیکھتے ہیں, یوٹیوب کو سننا شروع ہو گئے, لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, لوگ الٹرنیٹیو راستے ڈھونڈ رہے ہیں, مختلف راستے, مختلف انفارمیشن جو ہے, سورس آف انفارمیشن جو ہے ان کا چینج ہو گیا.
پہلے ٹی وی ریڈیو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اخبارات ختم ہو گئے ہوئے ہیں، سارا کا سارا جو ہے نا میڈیم چینج ہو گیا. بات میں کر رہا تھا آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر میں کے لوگوں کی ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت آپ لوگوں کو، پورے پاکستانیوں کو یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے آرام سے پیچھے بیٹھے ریلیکس ہو جائیں اور بیٹھیں، ذرا پورا جائزہ لیں. پورا جائزہ لیں جو پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں ہو رہا ہے، اس کا پورا جائزہ لیں. بنگلہ دیش ون بائی ون، بنگلہ دیش انہوں نے توڑا. اس کے بعد انہوں نے ہر دفعہ الیکشن انہوں نے ہیک کیا، رگ کیا، ہر دفعہ الیکشن چوری کیا، پاکستان میں حکومتیں تبدیل کروائیں. انہوں نے بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں کی، بلوچستان میں جا کے قبضے کیے، لوگ بلوچیوں کی آواز نہیں انہوں نے سنی اور زبردستی کی ان لوگوں کے ساتھ. سندھیوں کے ساتھ کیا گیا، سندھی ویسے ویسے میں لادا پھنگ پھنگ پی کے سوتے پہنے. پھر انہوں نے کے پی کے ساتھ یہ کچھ کیا. انہوں نے علاقہ جو ہمارے جو نارتھ ویسٹ کے ایریاز تھے وہاں پہ یہ کچھ کیا، ڈرون حملے، سارا کچھ آپ کو پتا وہاں پہ کیا ہوتا رہا. پھر پنجاب کی طرف آگے، عمران خان کے ساتھ یہ کچھ کیا، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یہ کچھ کیا. اور اب انہوں نے پنجاب میں اتنا بھربریت کی، آپ یقین کریں کہ اب تو کشمیر میں بیٹھ کے کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے 26 نومبر کو جو حشر کیا وہ تم لوگوں کا حشر کریں گے. یہ کشمیریوں کو دھمکی دی جا رہی ہے. یہ ہم آپ کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا، جو ہم نے ان کے ساتھ ایک اور تنظیم جی کرین والی تنظیم کے ساتھ کیا. یہ سارا کچھ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. اب کشمیریوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ پورے کا پورا پاکستان ہے. اب آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ چلنا پڑے گا. پنجابیوں کو سوچنا ہے بلوچیوں کے ساتھ چلنا، بلوچیوں نے پنجابیوں کے ساتھ چلنا ہے. بات مختصر یہ ہے کہ تمام ملک نے کٹھے چلنا ہے. یہ بلوچی، پنجابی، سندھی، یہ تمام کے تمام مظلوم ہیں. اور ایک ادارہ ایسا ہے جو پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہر بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمارے جرنیل جن کی خون کی پیاس ہی ختم نہیں ہوتی. اور بریگیڈیئر فہیم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ میں دیکھ لاں گا، میں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، کشمیر کمیٹی جو ہے، یہ کہیں بھی رجسٹر نہیں ہے. اور اس کو کلعدم قرار دے دیا. یعنی کلعدم اس کو قرار دیں گے جس کا کہیں رجسٹریشن ہوگی، جس کو اندراج ہوگا، جس کو ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو کلعدم قرار دے دیا. اچھا، مجھے کلعدم قرار دینے پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان تحریک انصاف ساری کی ساری جو ہے، وہ جو اس کا ووٹر سپورٹر جو بھی عمران خان کی بات کرتا ہے وہ جیل میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ غدار ہوتا ہے. اسی طرح کشمیر میں جو بھی اپنے مطالبات کی بات کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے. مجھے سمجھنے سے یہ بات میں قاصر ہوں کہ سارا پاکستان غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے کا پورا پاکستان غدار ہے. اور آپ جو ہیں 6-7 لاکھ جتنے بھی ہیں، آپ سارے حب الوطن ہیں. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. اب ذرا آ جائیں گلگت بلتستان کی طرف. وہاں کی پوزیشن یہ ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں جی کہ ووٹر جو ہیں، لوگ مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں جاتے ہیں اور اپنا ووٹ بنواتے ہیں اور جا کے ووٹ ڈالاتے ہیں. یہ بالکل بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح کے پنجاب میں ہوا تھا، جس طرح کے پورے پاکستان میں ہوا. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے، عمران خان کو شناختی کارڈ شناختی نشان ڈھونڈ کے ان لوگوں نے ووٹ ڈالے. اسی طرح کی صورتحال وہاں پہ ہے. مسلم لیگ نون اپنے جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے کہ ہم جیت گئے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ کہنا کہ روایتی طور پر یہ جو یہاں کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے یا کشمیر کے روایتی طور پہ یہ لوگ ہیں، یہ جا کے مل جاتے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ. لیکن میرا نہیں خیال ہے اس دفعہ یہ صورتحال ہوگی. اگر یہ مان بھی لیا جائے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے اندر جو قائم حکومت ہے، شہباز شریف کی سربراہی میں، آصم علی کی سربراہی میں جو حکومت قائم ہے، یہ چوری کی حکومت ہے. یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال ایسی کوئی صورتحال ہے کہ یہ لوگوں کو ووٹ اس طرف چلے جائیں گے جہاں پہ وہاں پہ حکومت ہوگی. ایڈے لالچی لوگ نہیں ہیں، نہ کشمیری اتنے لالچی ہیں. ان کے تو سارے خاندان باہر بیٹھے ہیں، ان کو پیسے کا فنڈ کا کوئی میرا نہیں خیال اتنا رولا ہوگا. نہ ہی مجھے لگتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں میں اس قسم کی چیز ہوگی کہ وہ جہاں سے پیسے ملیں گے وہاں سے بھاگ جائیں گے. اس وقت انڈیپینڈنٹ جو ہے، جو ووٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ بڑے سینسٹیو علاقے ہیں دونوں پاکستان کے، بڑے ہی سینسٹیو علاقے ہیں. اور یہ وہ علاقے ہیں جو پھر بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام علاقے، یہ دونوں علاقے جو ہیں، یہ انڈین فورسز کے ڈوگرا راج کے ساتھ لڑ کے، وہاں کے مہاراجا کے ساتھ لڑ جھگڑ کے کہ بھائی نہیں اسی پاکستان نہ جانا، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا، ہم نے نہیں رہنا انڈیا کے ساتھ. یہ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں، یہ لڑ کے آئے ہوئے ہیں. آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ان کو. جی ہم نے ان کو کنٹرول کرنا کہ انڈیا کے ساتھ نہ چلے جائیں. عجیب، آپ جاہل لوگ ہیں. وہ کس طرح جا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ جب وہ آئے آپ کے ساتھ لڑ جھگڑ کے فیصلہ کر کے ہیں؟ یہاں اگر آپ کو ان کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کریں گے تو آزادی کی بات تو شاید وہ کر لیں گے،
لیکن میرا نہیں خیال انڈیا کے ساتھ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں ہم جاتے۔ یہ جو صورتحال اس وقت بنا دی گئی ہے یہ بڑی ہی گھمبیر ہے، بڑی سوچنے سمجھنے والی۔ اس ساری کی ساری لڑائی میں ساری جو خبریں ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پھر بیک پہ چلے گی عمران خان، لیکن یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ عمران خان ابھی اسٹل جیل میں ہے۔ عمران خان کو 50 سے 60 ٹیمپریچر میں ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قیدی ہیں 10-20 ہزار قیدی جیل میں ہیں، قیدیوں کے ساتھ وہاں پہ بڑے سخت مظالم ہو رہے ہیں، ان کو گرمی میں رکھا جا رہا ہے، ان کو برے حالات کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، بیک اینڈ پہ ہیں، اس وقت خبروں میں شاید سامنے نہیں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا سلسلہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جی اپنے گورنر پنجاب صاحب کی۔ گورنر پنجاب صاحب وہ لوگ ہیں، وہ صاحب ہیں گورنر پنجاب کے۔ گورنر پنجاب جب انگلینڈ آئے تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے ان کا بڑا آؤ بھگت کیا اور کہا کہ جی یہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں یا میرے کزن ہیں، اس لیے ان کا میں نے استقبال کیا ہے۔ لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے۔ مطلب وہ ایک الگ چیز ہے جو انہوں نے استقبال کیا گورنر صاحب کا، وہ تو الگ ہے، لیکن گورنر صاحب نے گڈی 'ਚ بیٹھے نے، پجاروں دے وچ بیٹھے نے یا بڑی مہنگی جی گڈی 'ਚ بیٹھے نے تے اوتھے جناب وہ گنڈے دے نال روٹی کھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ گنڈے کی روٹی کی یہ اتنی پبلسٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غریب آدمی، میرا خیال ہے ان کو کوئی معدے کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ گنڈے کی روٹی کھا رہے تھے، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو بنا کے دکھائی گئی ہے کہ یہ ایک علاج ہو سکتا ہے، ممکنہ علاج ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، جو بھی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی جو میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے دھاندلی دھندلی انہوں نے کرنی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے نکالنا ہے، اور بائی چانس اگر شام تک پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بندے آ جائیں گے، ان کو پیسہ پوسا دے دلا کے اپنے ساتھ ملایا جائے گا۔ بات یہ جو ہے وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کی جو حالات اس وقت بنا دیے گئے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ پاکستان کو جس انداز سے ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ گیرزن اسٹیٹ بھی اسے کہا جا رہا ہے، ہارڈ اسٹیٹ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، عاصم صاحب کہتے ہیں، لیکن قصہ مقصد یہ ہے کہ جب تک اب عوام کا ووٹ عوام کو نہیں، عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں بنے گی، عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، آپ کتنے دن تک اس کو اس طرح لے کے چلیں گے، لوگوں کو مار پیٹ کے پوری قوم کو غدار قرار دے کے کس طرح آپ اس ملک کو لے کے چلیں گے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ سے اجازت لوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔